وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اپنے پورے دین میں رکھی ہے. جو آدمی پورے دین پر عمل کرے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو تو خدا اللہ اس کو اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گی اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گی. اور یہ دین ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. جو دین ہے اللہ کے ہاں معتبر ہے یا اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام اللہ کے احکامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کو دین اسلام کا. اگر کوئی آدمی دین کا بڑے سے بڑا کام بھی کر رہا ہو لیکن اس میں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں نہ ہو, وہ جتنا بڑا کام ہوگا وہ فضول ہوگا. مثال کے طور پر حج کا عمل ہے, بڑی عبادت ہے اور لوگ جا رہے ہیں, درخواستیں وصول ہو رہی ہیں اور سرکاری طور پر بھی پرائیویٹ طور پر بھی لوگ جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی ثواب کی نیت سے اور پورے سچی گناہوں کی توبہ کے ساتھ اس نے حج کیا. فرمایا جو واپس ایسے آتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوا. مطلب اس کے کھاتے میں کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا, کوئی خطا باقی نہیں رہے گی. لیکن ایک بات ضرور سمجھیں کہ بعض حضرات اتنی استطاعت نہیں رکھتے, جیسے آج پر آج کل 10 لاکھ 12 لاکھ خرچہ ہے, 8 لاکھ قریب خرچہ ہے, یہ غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ عمرے کے لیے چلا جاتا ہے. تو 2-2.5-3 لاکھ میں عمرہ کر دو. تو ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو عمرہ کرے گا اس پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا, حج استطاعت سے فرض ہوتا ہے. جو طاقت والا ہو اور پیسے والا ہو, جائیداد والا ہو اور حج اس پر فرض ہو تب حج فرض ہوتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے جو استطاعت کے باوجود حج بھی فرض تھا, مالدار بھی تھا, طاقت بھی رکھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو وصیت استقامت بھی دی تھی, اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے کہا اس سے بری ہے, چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر, چاہے عیسائی مرے چاہے یہودی مرے, اس کو چھوڑو. کیا فرق ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتا وہ اگر اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا تو جو عمرہ کر لے تو حج فرمائے جو حج ہے یہ حج اکبر ہے اور جو عمرہ ہے وہ حج اصغر ہے, چھوٹا حج ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے, چاہے حج میں ہو چاہے عمرہ میں ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
روضہ مبارک کے ساتھ جو جگہ بنی ہے اور وہ روضہ مبارک سے لے کر محراب منبر تک اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو ریاض الجنہ ہم کہتے ہیں. تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ میرے روضہ پر آ گیا تو قیامت والے دن میں اس کی سفارش لازمی کروں. سبحان اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ واپسی پر گناہوں سے بچتا رہے, واپسی پر کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے. جیسے یہاں آیا توبہ کے لیے اسی توبہ کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارے تو اللہ کے نبی قیامت والے دن اس کے لیے سفارش لازمی کرے. تو بہرحال آپ یہ کرا تھا کہ اتنا بڑا عمل بھی اگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل پر نہ ہو تو ضائع چلا جائے. تو دین اللہ کے ہاں پسندیدہ اسلام اور دین کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. عبادات ہے, معاشرت ہے, معیشت ہے اور اخلاق. عبادات یہی ہے نماز پڑھنا, حج کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, صدقات خیرات کرنا, یہ عبادات ہے. اور نماز کیسے پڑھیں؟ ایک مرتبہ جبریل امین آئے انسانی شکل میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں اور ایسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے گئے اس کو مجھے بتائیں مان لیتے اسلام کیا چیز ہے, احسان کیا چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح پڑھیں جیسے آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا مقام ہے, بہت عالی صفت ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور اس تصور میں ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس طرح کر لے کہ نماز پڑھے خیال یہ رکھے کہ مجھے اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے. یہ درجہ ہے. فرمایا عبادات ایسی ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری چیز معاشرت ہے, اور جو معاشرت ہے اس کے بارے میں ہم نے نہ تو اپنے کسی مرشد سے پوچھا, نہ ہم نے کسی اپنے استاد سے پوچھا, نہ ہم نے کسی بڑے مفتی عالم سے کبھی پوچھا کہ معاشرت کیا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا کر کے دکھایا ہے اور کیسی جگہ میں نے زندگی گزارنی ہے. میرے گھر کے اندر میرا ابا بھی موجود ہے, میری اماں بھی موجود ہے, میرے بہن بھائی بھی موجود ہے, بھابھی بھی موجود ہے, بیوی بھی موجود ہے, بیٹی بھی موجود ہے, میں گھر میں کیسے رہوں؟ کسی نے نہیں پوچھا. ہمارا معاشرہ ایسا ہے, ہمارا ماحول ایسا ہے کہ میرا گھر میں جیسے مرضی میں چلاؤں, کسی اور کو دخل کی کیا ضرورت ہے. ایک جگہ ہمارے استاد صاحب نے بیان کیا اسی بات پر کہ معاشرت کیا ہے بھائی, گھر کیسے بسانا ہے اور گھر میں گزارا کیسے کرنا ہے. بس ایک جملہ ہے, میرے مرشد حضرت یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ عام روٹین میں جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہاتھ دکھایا ہم نیٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہم تو اس سے کم ہیں, ہم اس سے کمزور ہیں. تو جھگڑے کا حل جھگڑا نہیں ہے. گھر کے اندر اگر ایک آدمی غصہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں دوسرا بھی غصے ہو جائے, یہ تو چنگاری بڑے کو بیٹھ جائے گی تو آگ لگ جائے. میرے حضرت فرمانے لگے جھگڑے کا حل جھکنا ہے, جھگڑے کا حل جھکنا ہے. اگر کوئی ناراضگی ہو جائے اچھا بھائی کوئی بات نہیں, ایسا نہیں کریں گے, پھر معذرت چاہتا معاف کرو. عام دیہاتی آدمی ہے, کاروباری آدمی ہے, میں اپنے دیہات کیا تو وہاں مجھے ملے اور کہنے لگے کہ مولانا وہ آپ کا رہن کا اہتمام کب آ رہا ہے. میں نے کہا قریب ہے, پچھلے مہینے کی بات, میں نے کہا قریب ہے بس آنا ہو. کہنے لگے یار بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں یہاں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے بندہ مر جائے گاڑی رکتا ہی کوئی نہیں, بھگا کے لے جاتے ہیں, جو مر گیا جو ہو گیا. اور میں پھر ایک سال گیا تھا, جا رہا تھا راستے میں ایک آدمی کو مجھے کندھا لگ گیا, ادھر تک جا کے پھر واپس آیا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا, مجھے کندھا لگ گیا, بھائی مجھے معاف کر دینا, میں نے دیکھا نہیں آپ کو, بڑے اچھے لوگ ہیں. تو آج ماحول یہی ہے. یہاں میرے گھر پہ ایکسیڈنٹ ہوا, لڑکا 18-20 سال کا لڑکا گاڑی کے نیچے آیا, مر گیا, گاڑی والے رکے نہیں. تو وہاں یہ حال ہے. ہمارے پولیس صاحب کو
اردن میں گئے، وہاں ایک جگہ جورڈن، وہاں ایک جگہ بیان کیا، تو کسی معاشرت پر بیان کیا اصل کے بعد، تو ہفتہ 15 دن ان کا وہاں سٹے تھا، تو وہاں کہتے ہیں میں اصل کے بعد معاشرت پر بات کرتا ہوں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی، باقی تو دور جہاں مرضی گئے، امام مسجد کی بیوی آئی اور اس نے آ کر میری بیوی سے کہا کہ باجی صاحبہ میں آپ کا، آپ کے شوہر کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ میری زندگی کا یہ پہلا ہفتہ ہے جس ہفتے میں میرے شوہر نے مجھے نہیں مارا، ورنہ جب سے میری شادی ہوئی ہر ہفتے میں 1-2 مرتبہ میری پٹائی ہو جاتی۔ 8ویں دن کی پہلا ہفتہ میرے ہوئی گیا، اور 10ویں دن وہ مولوی صاحب آ گئے، امام صاحب، انہوں نے کہا مولانا میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم تو اپنی ترتیب پہ گھر چلا رہے تھے، اللہ کی قسم جو آپ نے دین سکھایا، جو آپ نے نبی کی سنت سکھائی، یہ آپ نے سنی ابھی ہے، ہم تو اپنے ماحول کے مطابق چل رہے ہیں۔ اور میرا بہنوئی کہنے لگا وہ بھی عالم دین ہے، ایک مرتبہ میری بہن کی اس نے ٹانگ توڑی ہے، دوسری مرتبہ اس نے بازو توڑا، وہ بھی عالم دین ہے، پتہ کوئی نہیں گھر کے میں رہنا کیسے ہے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے حضرت امام بیان کیا تو یہی چیز بتلائی بھی معاشرت کیا ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ تو ایک صاحب بڑے کہنے لگے جی بس گھنٹے سے گزار رہے ہیں۔ فرمایا جب گھر کے اندر آ جائے اس روب کے ساتھ، گھر والے اس سے سہم جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں کہ کہیں سالن میں کمی بیشی ہوگی تو میری پٹائی ہو جائے گی، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا، ہمیں کوسا جائے گا، ہمیں جو ہے گالی دی جائے گی، تو یہ شوہر نہیں ہے، یہ تھانے دار ہے، یہ ابا نہیں ہے، یہ تھانے دار ہے، یہ بڑا بھائی نہیں ہے، گھر کا بڑا نہیں ہے، یہ کوئی حکمران ہے، جابر حاکم آ گئے گھر کے اندر جس کے گھر والے اس سے ڈرتے پھرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاشرت سکھلائی ہے۔ کیسے سکھلائی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، ابھی بچی تھی، 9 سال 12 سال کی عمر تھی، آٹا گھوننا بھی نہیں آتا تھا، نبی علیہ السلام خود آٹا گھون کے دیتے، عائشہ ایسے آٹا گھون کے دیتے۔ روٹی پکا رہی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ تندور پر، نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، عائشہ کیا کر روٹی پکا رہی ہے رسول اللہ، اچھا میں لگا دوں، ایک پیڑا اٹھایا، روٹی لگائی، تندور میں روٹی ساری پک گئی، اما عائشہ تندور پر بیٹھی، حضور فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ساری روٹی پک گئی، جس کو آپ نے لگایا وہ نہیں پکی، اس وجہ سے بیٹھی ہوئی، یہ روٹی پک جائے پھر میں آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیرا کیا خیال ہے، یہ روٹی پک جائے گی، جس کو میں محمد کے ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے۔ بڑی بڑی عرب میں رواج ہے، بڑی بڑی روٹی پکاتے ہیں، وہ آدھا آدھا اونٹ ایسے گھوم کے چاولوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، 10-12-15 آدمی ایسے بیٹھ جاتے کھاتے، بڑی بڑی روٹیاں بناتے ہیں، اور روٹی اٹھا کر جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ منہ سے نوچتی تھی رکھ دیتی، حضرت علیہ السلام اٹھا کر وہیں سے نوچتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ فرمانے لگے اللہ کی قسم یہ اظہار عشق نہیں تھا، تو یہ کہے کہ حضرت علیہ السلام حضرت عائشہ سے اپنی بیوی سے عشق تھا، یہ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے اللہ کی زیارت کی ہو اس کو عورتوں کی کیا ضرورت ہے، جس نے اللہ سے ملاقات کی ہو، جس نے اللہ سے گفتگو کی ہو، اس میں دنیا کے اندر عشق و شکر کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ اظہار عشق نہیں تھا، اظہار تعلیم تھی۔ میری عمر گھر میں اس طرح رہی، حضور علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، جہاد کا سفر ہے، لشکر ساتھ ہے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا بھائی چلو، سارا قافلہ روانہ ہونے کو تیار ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ آئیں تیاری کے لیے، کہنے لگے یا رسول میرا تو ہاتھ ہو گیا، ٹھہر جاؤ، نہیں جا میرا میرے ہاتھ تلاش کرو۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میری عائشہ کا ہاتھ تلاش کرو، ہمارے جیسا ہوتا کہ تو نے پہنا کیوں تھا، کیوں پہن کے کیوں آئی تھی، تجھے پتہ نہیں تھا سفر میں جانے کا، ہم ہو گیا تیری وجہ سے سارے پریشان ہو گئے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا میرے صحابہ میری عائشہ کا ہاتھ ہو گیا، تلاش کرو۔ سارے صحابہ تلاش کرو، حضور علیہ السلام آ کر اما عائشہ کی گود میں سو گئے، صحابہ ہاتھ تلاش کر رہے ہیں،
اندھیرا ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، صحابہ نے وضو کیا، پانی ختم، نماز پڑھ لی، آرت کی تلاش بند ہو گئی، سارے صحابہ وہیں ٹھہر گئے۔ صبح کی اذان کا وقت قریب ہو گیا۔ جب اذان کا وقت قریب آیا، اب ہار نہیں ملا، جائیں کیسے؟ پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں؟ تو سارے لوگ کہہ رہے تھے ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے ہوا، ابو بکر یہ تیری بیٹی کی وجہ سے سارے پریشان ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابا تھے، باپ تھے، غصے میں آئے اور دیکھا حضور علیہ السلام اما عائشہ کی گود میں سو رہے ہیں، اما عائشہ بیٹھی ہیں، تو حضرت ابو بکر نے دور سے یوں اشارہ کیا، ایسے انگلی آ کر یہاں پسلی میں لگائی، تیری وجہ سے سارے پریشان ہیں، تو نہیں کیا ایسا۔ تو عائشہ کہتی ہیں ایسے سخت ہو گئی کہ ایسا نہ ہو میرا جسم حرکت کرے ہم جاتے ہیں۔ تو تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، نماز قضا ہونے کے قریب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل کی۔ او میاں فتیمموا صعیدا طیبا، اور میاں مٹی سے ایسے ایسے کر لو پاک ہو جاؤ گے۔ مٹی سے تو پاک ہوتا ہے، مٹی سے تو اور گندا ہوتا ہے۔ اگر مٹی کو یوں کر لے، چہرے پہ لگا لے، اس طرح لگا لے، اس سے تو اور گندا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ محبوب فتیمموا صعیدا طیبا، کسی مٹی سے تیمم کر لو، پانی نہیں ملتا تو کیا ہوا؟ 7 دن بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور رونے لگے، ابو بکر تیرے گھر کی اور بھی بڑی برکتیں ملی، آج بھی تیری اولاد کی وجہ سے یہ ہمیں مل گئی۔ 8,500 سال میں ایسا حکم کبھی نہیں آیا، کسی نبی کی شریعت میں یہ حکم نہیں آیا تھا تیمم کر لو پاک ہو جاؤ گے۔ اور اب بھی حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ چلیں، تو اما عائشہ فرمایا یا رسول اللہ ہاتھ نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں چلیں، حضور نے فرمایا چلو۔ جب چلنے لگے تو اما جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے ہاتھ پڑا تو ہاتھ بھی مل گیا، اور یہ احکام بھی جاری ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے سکھلایا بھائی غصہ کرنے والی جگہ پر غصہ کرتے ہیں، ہر جگہ پر غصہ نہیں کرتے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ اذنی و اوجز، آپ مجھے نصیحت بھی کریں لیکن تھوڑی سی ہو، زیادہ لمبی نصیحت نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا ایسا کر نماز وقت پہ پڑھا کر، نماز وقت پہ پڑھا کر، نماز قضا نہ کیا کر۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ جو چیز لوگوں کے پاس ہے کبھی اس کی امید نہ رکھا کر۔ لوگوں کے پاس چیزیں بہت ساری ہیں، اچھی ہے بھلی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے چاہے نہ لگے، میرے دل میں نہ ہو یہ گھڑی مجھے مل جائے، یہ پگڑی مجھے مل جائے، یہ امید چھوڑ دے۔ اور تیسری چیز فرمائی ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے کل تجھے معذرت کرنی پڑے، ایسی بات نہ کرنا جس کی وجہ سے کل ہاتھ جوڑنے پڑے، غلطی ہو گئی تھی معاف کر دو، تیری زندگی جنت بن جائے۔ اللہ کے نبی نے مختصر نصیحت کی اور جامع نصیحت فرمائی، ہم اور آپ کر لیں ہماری زندگی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے، آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فرما دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔